لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا؟ انسان اپنے نفس کے اعتبار سے خود پہ ظلم کرتا ہے، برائی پہ آمادہ رہتا ہے۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں ہم دیکھیں گے، اگر اللہ یہی قانون جو اچھے کاموں پہ ہے کہ فوراً اس کو لکھ لے، اگر بری بات منہ سے نکلتے ہی اللہ پوری کر دیتا، برا عمل کرتے ہی فوراً اس کے گناہ لکھ دیتا، تو ہماری مہلت عمر کب کی ختم ہو چکی ہوتی، پھر یہ زمین لوگوں سے خالی ہو چکی ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان برا کام کرتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کے اندر انسان کی تھوڑی دلی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ خوشیوں میں بھی اس کو رب یاد نہیں رہتا اور غموں میں بھی یاد نہیں رہتا، تو جب ایک انسان دنیا میں سرکش بن جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے مجھے نہیں مرنے کے بعد کسی کے سامنے میں آنا، یہ پکڑ کا جو اندیشہ، اس سے خالی ہو کر زندگی گزارنا اور خود کو آزاد سمجھنا، جو دھاندلی کر لو، جو فساد کر لو، جو مرضی کر لو، ہمیں کس نے پوچھنا ہے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت ایک بہت بڑا دھچکا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کسی تکلیف میں ڈالتا ہے، بیماری میں، بچے کی بیماری، اکلوتا بیٹا مر گیا، جوان شوہر چلا گیا، بیٹھے بیٹھے ایک دم لقمہ پھنسا اور جان چلی گئی کسی کی۔ قریب سے جب بندہ موت کو دیکھ لیتا ہے نا تو کچھ دن تو سیدھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار حادثوں کی زد میں آتے آتے آپ کو مجھے بچاتے ہیں، اور جب انسان یہ دیکھتا ہے اس وقت یہ کشف ہوتا ہے کہ اب میں بیکار ہوں، اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچانک موت ایک کو نہیں مارتی، کئیوں کو مار دیتی ہے۔ کس چیز سے؟ وہ تو جان دے گیا نا، باقی گناہ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، پھیرا پھیریاں چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو، یہ دیکھو کھڑے کھڑے باپ کی جان چلے گی تو ہم نے بھی تو کسی لمحے چلے جانا ہے۔ ایسی بے بسی کی کیفیت میں وہ کیفیت ہے جس کو اللہ نے کہا کہ پھر بے اختیار ہو کے رب کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ کشف ہے۔ کبھی آپ نے میت والے گھر میں لوگوں کے مطالبے نہیں سنے ہوں گے کہ یا میوزک کا انتظام کرو یا مکس گیدرنگ کرو، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، شادی کے ہال پہ بیٹھے ہیں، کسی کے کان میں جو نہیں رینگتی، اور میت والے گھر میں پہلی گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں چلو جی تیار ہو جاؤ مسجد جانا ہے سب نے۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ آپ کو مجھے توڑتا ہے۔ کیوں؟ اس چیز کا کشف کر لو کہ تم عاجز ہو اور اللہ قدرت والا ہے، تم بندے ہو، وہ مالک ہے، اور دکھ آپ کے لیے گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ جو ہی گفٹ کھولتے جائیے آپ کو اللہ کی محبت دکھتی جاتی ہے، تو مصیبت میں، دکھ میں غافل اور سرکش نہیں بلکہ عاجز اور بہت ہی بندگی کا نمونہ بننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھ میں ڈال کر ایک مجبوری کی کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ بندگی کا مزہ چکھو، اور جس کو دکھ میں بندگی کا مزہ مل گیا پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں لگتا کسی چیز میں، بیکار چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن جب ایک انسان دکھ سے بھی بچ کے آ جائے اور پھر نہ سنورے، پھر وہ سخت وٹا بن جاتا ہے۔ آپ گوشت کو نکالیں فریزر سے، تھوڑی دیر باہر رکھیے، تھاؤ کریں، نرم ہو جائے گا، پکا لیجئے۔ لیکن اگر نکلے ہوئے گوشت کو دوبارہ فریزر میں رکھ دیں تو پتھر بن جاتا ہے۔ زندگی میں جو دکھ کے لمحے نا، یہ آپ کو میلٹ کرتے ہیں، مولڈ ہو چکے ہوتے ہیں، آپ سافٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں فوراً جھک جایا کریں۔ دکھ والا لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ دکھی لوگ اللہ کی طرف زیادہ آتے ہیں۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جیلوں میں اسلام زیادہ پھیل رہا ہے، ہاسپٹلز میں لوگ زیادہ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ ساری ٹیشن مشن ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ میں نکل چکی ہوتی ہے۔ اور جتنا زیادہ انسان دکھ کے نام پر اللہ کے قریب آئے گا، اللہ اس کو اور زیادہ پہلے سے خوبصورت کر دے گا۔ جیسے کبھی پہلے دور میں لوگ پیتل کے برتن استعمال کرتے تھے نا، وہ تو کالے ہو جاتے تھے تو اس کو کلی کرائی جاتی تھی۔ تکلیفوں دکھوں کی بھٹی میں ڈال کر اللہ آپ کو کندن بنا لیتا ہے۔ یہ جو بلا لفظ ہے نا، فتنہ کا لفظ ہے، یہ سارے کیا ہے کہ بھٹی میں پکانا کہ کھوٹ الگ ہو جائے، دکھوں میں خود کو بچا لے۔ اور اگر کبھی زندگی میں آپ نے خوشی کے نام پر اپنی کسی غلطی کو جسٹیفائی کیا، خود کو مطمئن کیا، کیونکہ اب دوسرا بھی نظریہ ہی نہیں آئے تو میں ہم نے پڑھا، خوشی آتی ایسے جاتے جیسے اللہ کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ جو بندہ اپنے آپ کو اپنی غلطیوں پہ جسٹیفائی کرنے لگ جائے، خوش نما الفاظ بولے، خود کو مطمئن کرے، اور یہی کیوں نہ کہتے سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ ایسے جیسے اس شخص نے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیا اور پھر یہ کہے کہ یہ مجھے جلائے گا نہیں کیونکہ میں نے اس کا نام سرخ پھول رکھ دیا، تو وہ پھول نہیں ہوتے، وہ انگارے ہی ہوتے ہیں۔ گناہ ایک انگارہ ہے، یہ ہمیشہ آپ کو گلٹ دے گا، آپ کو جلائے گا
اور آپ کو دکھی کرے گا۔